میں نے اپنی جیب کے آخری 100 روپے سڑک پر روتے ہوئے ایک بھوکے بچے کو دے دیے اور خود فاقے سے سو گیا۔ اگلی صبح مجھے ایک ایسی کمپنی سے کال آئی جہاں سے مجھے دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ فون کرنے والے مینیجر نے روتے ہوئے کہا کہ جلدی آفس آ جاؤ۔ میں بھاگتا ہوا آفس گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا سی او نے اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا اور کرسی کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک بچہ بیٹھا تھا اور جسے دیکھتے ہی میں سجدے میں گر گیا کیونکہ وہ تو جی اماں جان، میں کوشش کروں گا رات تک کچھ پیسے لے آؤں، گھر میں راشن میں ڈال دوں گا۔ اور میری بات سن کر میری ماں نے سخت لہجوں سے مجھے دیکھا اور نہایت غصے بھرے لہجے میں بولی کہ تمہاری اوقات ہے گھر میں راشن ڈالنے کی؟ جو تم کہہ رہے ہو، جو تمہاری حیثیت ہے اس حساب سے بات کیا کرو۔ امی کی باتوں نے مجھے اندر تک توڑ دیا تھا۔ میں کچھ بھی کہے بغیر جھکے کندھوں کے ساتھ گھر سے باہر نکل آیا۔ میری اس بات سے کئی نوجوان اتفاق کریں گے کہ جب ایک گھر میں 3 بھائی کما رہے ہوں تو دو کی تنخواہ بہت زیادہ ہو اور تیسرا بے روزگار یا اس کی تنخواہ کم ہو، اس کو اس طرح ذلیل کیا جاتا ہے۔ میں خاموشی سے چلتا ہوا مین روڈ پر آ گیا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اپنا آپ اس روڈ کے درمیان جھونک دوں، خود کو سپرد خاک کر دوں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ خودکشی حرام ہے۔ اللہ رب العزت خودکشی کرنے والوں کو جہنم رسید کرے گا۔ خاموشی سے فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کئی دنوں سے امی نے مجھ پر دباؤ ڈالا ہوا تھا کہ اب تم مہینے کے 15,000 نہیں بلکہ 25,000 دو گے۔ ان کی اس اچانک فیصلے پر بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے بہت رونا بھی آیا۔ میں اچانک 10,000 روپے کیسے دے سکتا ہوں کیونکہ میری تنخواہ صرف 20,000 تھی۔ 5,000 میں مہینے کے صرف کماتا تھا تاکہ گاڑی کا پیٹرول، دوپہر کا کھانا باہر کھا سکوں۔ مگر اب امی کے اس فیصلے نے مجھے بہت سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ امی کا کہنا تھا کہ تمہارے دونوں بھائی بہت اچھی تنخواہ دے رہے ہیں، 50,000 انہی کی بدولت ہمارے دن بدن بدل گئے، لیکن اب تمہارے بھائی شکایت کرنے لگے ہیں، چھوٹا بالکل پیسے نہیں دیتا۔ اگر تمہیں اس گھر پہ رہنا ہے تو راشن تمہاری ذمہ داری ہے، اور مہینے بھر کا راشن 25,000 کا تھا۔ مجھے میری ماں سے بہت لگاؤ تھا مگر وہ ہمیشہ ہی مجھے دھتکار دیا کرتی تھی۔ ان کو دونوں بیٹے عزیز تھے، میری ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ان کے لیے کتنا بھی کر لیتا، میری اوقات ان کے سامنے زیرو تھی کیونکہ میں اتنا کما نہیں پاتا تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے اپنا سر جھٹکا۔ زیادہ سوچنا بھی مسئلے کا حل نہیں تھا۔ فی الحال میں نے فیکٹری جانے پر ہی خود کو رضامند کر دیا کیونکہ یہی ایک بہتر فیصلہ تھا۔ میں یہاں بیٹھ کر خود کو پریشان کرتا، یہ سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہیں تھا۔ یہی ارادہ کیا تھا کہ سیٹ سے بات کروں گا، کیا پتہ مسئلے کا کوئی حل نکل آئے۔ یہی سوچ کر میں واپس گھر آ گیا، اپنی بائک اسٹارٹ کی تھی اور سیدھا فیکٹری کی طرف گامزن ہو گیا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں فیکٹری پہنچ گیا، گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی تھی اور سیدھا اندر کی طرف بڑھا۔ عموماً دوپہر کے بریک کے وقت سب کو 2 بجے فیکٹری واپس آنا ہوتا ہے، مگر آج امی کے ساتھ بحث ہونے کے باعث مجھے 3 بج گئے تھے۔ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھتا جب ریسیپشن پر بیٹھے کاشف نے مجھے آواز دی، ٹھہرو، اندر نہیں جا سکتے تم۔ اس کی آواز پر میرے قدم تھم گئے تھے۔ اس کی طرف مڑا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ یہ تمہاری باپ کی فیکٹری نہیں ہے۔ جب تمہارا دل چاہتا ہے منہ اٹھا کر آ جاتے ہو، اور جب تمہارا دل بھر جاتا ہے چلے جاتے ہو۔ اصول نہیں معلوم فیکٹری کے؟ اس کی بات سن کر میں بولا، کون سا یہ انٹرنیشنل فیکٹری ہے؟ یہ ایک لوکل فیکٹری ہے۔ اگر ورکر لیٹ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے بجائے اسے پوچھنا چاہیے کہ وہ لیٹ کیوں آیا ہے۔ اور بولا، تمہارے پاس ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ موجود ہوتا ہے۔ میرے سامنے بلا وجہ کی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اوپر سے آرڈر ہیں، 2 بجے کے بعد جو بھی شخص آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا اور اس کے آدھے دن کی تنخواہ بھی کاٹی جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں بولا، میرا مال مشین میں لگا ہوا ہے، اس طرح میں لوٹ نہیں سکتا، کپڑے کو نقصان ہوگا۔ آپ بات کر لو، میں اپنا مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ ویسے بھی مجھے سیٹ سے ملاقات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ بولا، تم کیا سمجھتے ہو کسی بھی عام ورکر سے سیٹ ملاقات کر لے گا؟ جاؤ، اب یہاں سے تماشا لگانے کی ضرورت نہیں۔ میرا دل کیا کہ اس کا گریبان پکڑ کر جھنچوڑ دوں۔ آخر تمہیں مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ مگر اس وقت میں اس کی پریشانی میں مبتلا تھا کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا تھا، اس لیے خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی میں فیکٹری سے مکمل باہر آتا جب مجھے ٹھیکیدار نے پیچھے سے پکارا، شاید وہ ایک فرشتہ بن کر آیا تھا۔ میں فوراً مڑا تھا، سامنے ہی وہ ماتھے پر بل ڈالے کھڑا تھا۔ میں فوراً ان کے قریب گیا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، استاد پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اماں کے ساتھ ایک لمبی بحث ہو گئی تھی، اس لیے دیر ہو گئی، ورنہ میں وقت پر آ جاتا۔
मेरी बात सुनकर वो बोले कि तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया है कि अपनी अम्मा से बहस नहीं किया करो, मगर तुम क्यों उनसे उलझते हो? क्या चाहते हो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूँ? मैंने सिर नफ़ी में हिलाया और उन्हें देखते हुए बोला, सर आप नहीं जानते, अम्मी इस बात पर बहस कर रही थी कि जितना अच्छा आप अम्मा को समझते हैं, इतनी अच्छी वो हैं नहीं। इनके दोनों बेटों ने जिस तरह उन्हें काबू में कर लिया है, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी अम्मा मुझे कुछ नहीं समझती। उनका कहना है कि महीने के 25,000 मैं ला कर दूँ। मेरी तनख्वाह सिर्फ़ 20,000 है, 15,000 फिर भी मैं उनको घर में दे देता हूँ। सिर्फ़ 5,000 अपने लिए रखता हूँ, जिसमें पूरा महीना मैं अपना खर्च उठाता हूँ। अब आप खुद बताएँ मैं कैसे अम्मी को 25,000 दे सकता हूँ? यही बात समझाने में इतना वक़्त लग गया। मेरी बात सुनकर वो बोले, देखो, इस कंपनी के कुछ असूल हैं और उसूल की पासदारी करना हर वर्कर पर फ़र्ज़ है। अब अगर तुम असूल नहीं निभाओगे तो मजबूरन मुझे तुम्हारे खिलाफ़ एक्शन लेना पड़ेगा। खुदा का शुक्र अदा करो कि मैं वक़्त पर नीचे आ गया, वरना आज तुम्हारा आधा दिन बर्बाद हो जाता। अपनी अम्मा से बातें करो, इन्हें समझाओ कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। बाकी फिर अगर वो नहीं मानती तो तुम अपने लिए कोई और नौकरी तलाश कर सकते हो। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं है। इनकी बात सुनकर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, मगर मैंने ज़ब्त कर लिया और खामोशी से सर हिलाया उनके साथ ऊपर की तरफ बढ़ गया। रिसेप्शन पर बैठा काशिफ़ मुझे रोकना चाहता था, लेकिन ठेकेदार के होने की वजह से इसने ऐसा नहीं किया और मजबूरन मुझे भेज दिया। मैं चुपचाप आकर अपनी मशीन पर बैठ गया। इस फैक्ट्री में छोटे बच्चों के कपड़े सिलाई होते थे और मैं एक बेहतरीन कारीगर था। मैंने कई सैंपल भी तैयार किए थे जिन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था, लेकिन इसका मुझे 1 रुपए का मार्जिन भी नहीं दिया गया। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर मैं बस इतना चाहता था कि मुझे तकरीबन 30,000 रुपये तक तनख्वाह मिल जाए, ताकि 25,000 रुपये मैं अपनी अम्मा को दे सकूं और 5,000 मैं अपने लिए रख सकूं। लेकिन अब मुझे हालात बहुत ही पेचीदा लग रहे थे, क्योंकि डिपार्टमेंट का ठेकेदार जिस तरह मुझे समझा कर गया था, इसने मुझे एहसास दिला दिया था कि यहाँ से उम्मीद लगाना बेवकूफ़ी है। पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया, रात की तारीकी हर सू फैल चुकी थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अम्मा को बोलकर आया था कि मैं रात को राशन लेकर आऊँगा, लेकिन मुझे तनख्वाह सिर्फ 20,000 ठेकेदार ने हाथ में थमाई थी। काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने अपने कदम मेन ऑफिस की तरफ बढ़ा दिए थे। ये करते हुए मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मुझे उम्मीद थी कि मैं मायूस नहीं लौटूंगा। और कहते हैं ना कि जब अल्लाह से उम्मीद ज़्यादा इंसानों से हो जाए तो फिर एक ऐसी ठोकर नसीब में आती है कि आप हैरान हो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक दी। पहली दस्तक पर ही मुझे अंदर से इजाज़त मिल गई थी। दरवाज़ा खुला है, आ जाएं। मैं फ़ौरन दाखिल हो गया था। सामने ही बड़ी कुर्सी पर फैक्ट्री का मालिक बैठा था। मैंने रफ़ीक साहब को सलाम किया और सर झुकाकर खड़ा हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना मसला उनके साथ कैसे बयान करूं। ये इंसान मेरी बात सुनेगा या नहीं। मैं अभी यही सोच रहा था कि जब उनकी आवाज़ मेरे कान के पर्दे से टकराई थी। क्या हुआ, क्यों आए हो और इस डिपार्टमेंट में हो तुम? इनकी सख्त आवाज़ में मुझे घबरा गया था और मैंने फ़ौरन अपना झिझकते हुए इतरा तारुफ़ करवाया। मैं वही हूँ जिसने अक्सर आपका सैंपल भी तैयार किया है। मेरी बात सुनकर वो बोले, अच्छा तुम सलीम हो? मैंने सर हाँ में हिलाया तो वो बोले, हाँ कहो क्या बात है? मैंने अपनी तमाम परेशानी उनके सामने रख दी और उनसे पैसे बढ़ाने का मुतालबा किया, जबकि मुझे जवाब देने के बजाय उन्होंने इसी लम्हे इंटरकॉम उठाया और ठेकेदार को फ़ोन किया। पहली बेल पर ही उसने कॉल रिसीव की और फ़ौरन बोले, ऑफ़िस में आओ, ज़रूरी बात करनी है। मुझे अब टेंशन होने लगी थी कि क्या ये लोग मेरी मदद करेंगे या नहीं। कई तरह के ख़यालात मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। अभी मैं इन्हीं सोचों में गिरफ़्तार था कि जब कमरे का दरवाज़ा खुला और ठेकेदार अंदर दाखिल हुआ। इसको देखते ही मेरे दिल को एक लम्हे के लिए कुछ बुरा होने का एहसास हुआ, मगर मैंने अपना सर झटक दिया। सेठ ठेकेदार के आते ही उन्हें देखते हुए बोला, ये तुम्हारे डिपार्टमेंट का आदमी है? ऑफिस में क्या काम कर रहा है? ये पैसों की डिमांड करने आया है। अब मुझे ये बताओ, अगर वर्कर मेरे पास पैसों की डिमांड करने आएंगे तो फिर तुम्हारा क्या काम यहाँ? तुम्हें जॉब से निकाल देता हूँ और तुम्हारी जगह किसी और को रख लेता हूँ, या फिर मैं ही खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि जितना ख्वार तुमने मुझे करवाया है, आज से पहले किसी भी ठेकेदार ने नहीं करवाया। इनकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। कुछ देर पहले तक इस आदमी के चेहरे पर ऐसा कोई तासुर नहीं था,
मगर अब इसकी बात सुनकर ऐसा लगता था कि जैसे मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई हो, आसमान सर पर आन गिरा हो। ठेकेदार ने मुझे सख्त नज़र से देखा था और फिर इशारे से बाहर जाने का बोला था। इसके हुक्म में मैंने कोई देर नहीं की और फ़ौरन बाहर चला गया। चंद लम्हे बाद वो भी बाहर आ गया। चेहरा सख्त हो रहा था और माथे पर पसीना ही पसीना जगमगा रहा था। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो मेरे करीब आया था और मुझे बाहर की तरफ धकेलते हुए बोला, तुम जैसे बेअक्ल वर्कर को मैं इस फैक्ट्री में नहीं रख सकता। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि यहाँ काम करने के कुछ असूल हैं, हर शख्स को इस असूल की पासदारी करनी है। मगर तुम्हें लगा कि मैं फ़जूल बात कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें इसका नतीजा देता हूँ। सेठ ने बोला है कि तुम्हें जॉब से निकाल दूँ। तुम्हारे साथ जो भी परेशानी है ये तुम्हारा सरदर्द है, हमारा नहीं। तुमने सेठ के कमरे में जाकर जो बकवास की है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तुमने सेठ पर जाकर एहसान जताया कि तुम इनके लिए काम करते रहे, इनके लिए तुम सैंपल बनाया और इसी गलती की बुनियाद पर तुम्हारी नौकरी नहीं रही। मैं इनको बेयकीन नज़रों से देखता रहा। ऐसा लगा था कि जैसे मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई हो। मैं उनके आगे हाथ जोड़कर बोला, प्लीज़ ऐसा मत करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे पास इस काम के अलावा और कोई काम नहीं। मैं अभी पूरा कारीगर भी नहीं बना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अभी आती नहीं। दूसरी फैक्ट्री वाले मुझे काम नहीं देंगे। मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा पेमेंट बढ़ाने का मुतालबा नहीं करूँगा। जबकि ठेकेदार मुझे देखते हुए बोला, बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि सेठ इस वक्त बहुत गुस्से में है। अगर उनका दिमाग घूम गया और वो अपने करीबी लोगों को तुम्हारे नाम दे दें और फिर तुम्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता। तुमने इस फैक्ट्री के लिए बहुत कुछ किया है, मगर ये अमीर लोग नहीं समझते। इसने अब मुझे फैक्ट्री पर नरमी से हाथ रखा और अंदर की तरफ चला गया। इस तरह वक्त मेरे जेब में 20,000 रुपये थे, लेकिन सिर्फ इस एक महीने के लिए अगले महीने में क्या करूँगा, ये सोचकर ही मेरी जान निकल गई। फ़िलहाल मैं फैक्ट्री से बाहर आ गया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने ऑफ़िस में जाकर बात क्यों की। जब मैंने ठेकेदार से बात कर ली थी और उसने मुझे इनकार कर दिया था, तो मुझे गुरेज़ करना चाहिए था। चलते चलते मैं मेन रोड पर आ गया। मैं इस हद तक अपनी सोचों में गिरफ्तार था कि अचानक ही एक आदमी ने अपनी बाइक मुझसे 2 कदम पीछे रोकी थी। अगर वो वक्त पर ब्रेक नहीं लगाता तो आज मुझ पर वो नुकसान हो जाता है जिसकी मैंने हरगिज़ उम्मीद नहीं की थी। वो आदमी मुझे गालियाँ देते हुए बोला, अंधे हो, नज़र नहीं आता? बेवकूफ़ इंसान, तुम्हारी वजह से मैं जेल जाता। साइड पर होकर चल, ये तेरे बाप का रोड नहीं है। मैं उसे बहुत कुछ कह सकता था, इसके साथ बदतमीज़ी कर सकता था, लेकिन इस वक्त मैं इतना बेबस था कि मैं सिवाय खामोश रहने के और कुछ नहीं कर सकता। मैं चुपचाप आगे बढ़ गया और इसकी बात को भी भूल बैठा कि पार्किंग में मेरी एक अपनी बाइक खड़ी हुई है। मैं टेंशन में बस चलता गया। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे याद आया कि बाइक मैं पीछे ही छोड़ आया। मजबूरन मैंने एक बार फिर इस जानिब कदम बढ़ाए जहाँ शायद अब मैं जाता। बाइक ली थी और आगे घर आ गया था। मेरी सोच के मुताबिक अम्मा भी अभी तक जाग रही थी। आज सैलरी का दिन था। वो किसी कीमत पर भी नहीं सोच सकती थी कि मैंने चुपचाप उनकी हथेली पर 15,000 रख दिए थे। उन्होंने वो पैसे उठाकर मेरे मुंह पर मारे थे और मुझे कोसते हुए बोली, खुदा तुम्हें गरक करे। मुझे अफसोस होता है जब तुम पैदा हुए थे। मुझे इसी वक्त तुम्हें मार देना चाहिए था। तुम जैसे नासूर को मैंने अपने घर में जगह देकर एक बहुत बड़ी गलती की। अपने भाइयों से सीखो। 50,000 तनख्वाह अपनी माँ की हथेली पर रखते, इसके बावजूद अपनी बीवी बच्चों को खुश रखे हैं। और एक तुम हो, ना तुम्हारी शादी हो रही है ना तुम्हारी तनख्वाह है। तुमने सिर्फ और सिर्फ हमारा जीना हराम किया हुआ है। मैं ये पैसे नहीं लूँगी, लेकर जाओ यहाँ से। इनकी बातें मुझे बहुत बुरी लगी थी। जिस तरह उन्होंने मेरी हलाल रोज़ी को ज़मीन पर बखेरा था, मेरा दिल किया कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, अपने पैसे लूँ और उनको दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँ। लेकिन मैं इस वक्त इतना बेबस था कि ऐसा कुछ भी नहीं करने को तैयार। ना मेरे पास रहने की कोई जगह थी और ना ही इतना पैसा कि मैं अपनी माँ को एक्शन दिखा कर चला जाता। मेरी खामोशी से अपने पैसे उठाए और उनके तकिए के नीचे रख दिए। बोला, अम्मा, मैं जानता हूँ ये कम है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरी नौकरी चली गई आपकी वजह से, क्योंकि मैंने पैसे ज़्यादा करने का मुतालबा कर दिया। अब मुझे 15 दिन चाहिए एक नई नौकरी तलाश करने के लिए। आपकी वजह से एक बड़ा नुकसान हुआ है। मेरी बात सुनकर उन्होंने वो फ़ौरन पैसे लेकर लिए थे और मुझे देखते हुए बोली, दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हें इल्म है कि तुम बोल क्या रहे हो? जबकि मैं सर झुकाकर बोलता। मैं जानता था कि आप गुस्से हैं,
لیکن میں بھی مجبور ہوں، یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گیا۔ میرا دل بہت بھاری ہو رہا تھا، ایک ایسا انسان جس کے پاس نہ پیسہ تھا نہ دولت اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ جہاں پر وہ سکون سے رہ سکے۔ اس کے باوجود اگر اس کی نوکری چلی جائے تو وہ یہی جانتا ہے کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ پوری رات میری جاگتے ہوئے گزر گئی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے نیند نہیں آئی تھی، اس حد تک مجھے ٹینشن ہو رہی تھی کہ میں لفظوں میں کئی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میری آنکھ لگی تھی اور صبح کے 9 بج رہے تھے جب اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ جب میں گہری نیند سو رہا تھا، گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ باہر سے بڑے بھائی کی آواز آ رہی تھی، نکٹھو کام چور، باہر آؤ، سب پتہ ہے یہ تمہاری ہی کارستانی ہے، نوکری چھوڑ کر کیا سمجھتے ہو ہم تمہیں اس گھر میں پناہ دیں گے؟ تمہیں اگر آج میں نے تمہاری اصل جگہ نہیں دکھائی تو میرا نام کاشان نہیں۔ بھائی کی بات سن کر مجھے باہر کے حالات کا اندازہ ہو گیا۔ گڑبڑ ہو چکی ہے، امی نے یقیناً ان دونوں کو بتا دیا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ سامنے بڑے بھائی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے میرا کسی سے بازو تھاما تھا اور مجھے باہر کی طرف دھکیلتے ہوئے بولے کہ کیا سمجھتے ہو تم، جیسے تم نے روزگار اور کام چور انسان کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، بھائی میں نوکری تلاش کر لوں گا، پریشان نہ ہوں، میں کیا کروں، یہ سب امی کی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے مجھ پر پیسے کا اتنا پریشر ڈالا کہ میں سیٹھ کے پاس پہنچ گیا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ انہیں غصہ آ جائے گا۔ میں اپنی ہر غلطی پر شرمندہ ہوں، بھائی پلیز مجھے گھر سے نہیں نکالیں۔ یہ گھر کسی اور کے نہیں بلکہ بھائی کے نام تھے، اسی لیے میں ان کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، اور یہ بھی میری ماں کی کارستانی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کا دل جیتنے کے لیے اپنی جائیداد ان کے نام کر دی تھی، اس بات سے انجان کہ کتنی جلدی انہیں بھی اس غلطی کا سزا ملنے والی ہے۔ میرے لاکھ رونے کے باوجود انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس وقت نہ میرے پاؤں میں چپل تھی اور نہ ہی میرے تن پر قمیض، بلکہ میں ایک بنیان میں تھا۔ میں بری طرح شرمندہ تھا، محلے کے لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ شرمندگی کے مارے میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، لیکن مجھے فی الحال اندر جانا، کیونکہ مجھے چپل چاہیے تھے، قمیض چاہیے تھی اور میرے 5,000 روپے بھی چاہیے تھے۔ لیکن میرے لاکھ دفعہ دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود بھی دروازہ نہیں کھلا تھا۔ البتہ اندر سے ہی آواز آئی تھی، اگر تم باہر سے نہیں گئے تو میں پولیس کو بلا لوں گا اور پھر تمہیں پولیس اٹھا کر لے جائے گی، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ بھائی کی بات سن کر میں واقعی گھبرا گیا تھا۔ ان کے پاس پیسہ تھا، تعلقات تھے، اگر واقعی پولیس آ گئی اور مجھے اٹھا کر لے گئی تو میری بیل کیسے ہوگی؟ یہی سوچ کر میں نے اپنے قدم مین روڈ کی طرف بڑھا دیے تھے۔ میرا دل بہت پریشان ہو رہا تھا، نہ میرے پاس میری بائک کی چابی تھی اور نہ ہی پیسے، گزارا کیسے ہوگا؟ یہی سوچتے سوچتے میں مین روڈ آ گیا تھا اور اب خاموشی سے تپتی دھوپ میں ایک طرف فٹ پاتھ پر بیٹھ چکا تھا۔ فی الحال مجھے نوکری تلاش کرنی تھی، اس سے پہلے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں چاچو کے گھر جاؤں گا اور ان کے سامنے تمام مسائل بیان کروں گا۔ کم از کم میرے پیسے، میرے کپڑے، میری بائک، جو چیزیں میری ملکیت میں ہیں وہ تو مجھے دے دی جائیں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تک نوکری نہیں مل جاتی میں فٹ پاتھ پر ہی سو جایا کروں گا، جس طرح اور مرد حساس سوتے ہیں، اور اب نوکری ایسی تلاش کروں گا جہاں مجھے رہائش مل جائے۔ کافی دیر تک خاموشی سے بیٹھا رہا اور پھر جیسے ہی میں وہاں سے اٹھنے لگا میری نظر ایک بچے پر گئی تھی جو کونے میں بھوک اور پیاس سے بہت ہی مرجھایا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ میں فوراً اس کی طرف بڑھا تھا، اور بے شک میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بہت وسیع رکھا تھا۔ میں قریب اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور وہ دیکھنے میں کسی اچھے گھر سے لگ رہا تھا، اس کے کپڑے وغیرہ بھی کافی صاف ستھرے معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے بہت ہی نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور بولا، کیا بات ہے بیٹا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے ماں باپ کہاں پر ہیں؟ میری بات سنتے ہی اس کے منہ سے محض ایک لفظ نکلا تھا، پانی، اور میں سمجھ گیا تھا کہ اس وقت وہ بچہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ میں نے فوراً قریبی دکان کی طرف دوڑ لگائی اور اس سے ایک پانی کا گلاس مانگ کر لایا، اس بچے کو پلایا اور پانی پینے کے بعد اس کی آنکھیں کھل گئیں اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ آواز لرز رہی تھی، ہونٹ سوکھے ہوئے تھے۔ اس بات کا اندازہ اس کے چہرے کی حالت سے ہی لگایا جا سکتا تھا کہ اس وقت وہ بے حد بھوک کا شکار ہے۔ میں نے فوراً اپنی شلوار کی جیب چیک کی تھی جس میں صرف 100 کا نوٹ رکھا ہوا تھا۔ وہ ایک آخری نوٹ تھا جو مجھے پورا دن مدد دے سکتا تھا، لیکن فی الحال اس بچے کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے فوراً قریبی ٹھیلے سے اس کے لیے پانی
بریانی لی اور اس کے پاس آ گیا۔ اپنے ہاتھوں سے ہی میں نے اسے کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی بریانی بچ گئی اور اس بچے کا پیٹ بھر چکا تھا۔ پانی وغیرہ پلا کر میں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آگے کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ اس نے مجھے پیچھے سے پکارا، بات سنیں، کیا آپ میری ایک مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے بے اختیار پلٹ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں سوال تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا آپ مجھے بس اسٹاپ تک پہنچا سکتے ہیں؟ میں ہمیشہ آپ کا احسان مند رہوں گا۔ میں فوراً بولا، میرے پاس یہ آخری پیسے تھے جو میں نے تمہیں دے دیے، اب میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، مہربانی کر کے مجھے معاف کرنا۔ وہ میری بات سن کر بولا، میرے پاس کارڈ موجود ہے، بس آپ مجھے بس اسٹیشن تک پہنچا دیں، میں آپ کا ہمیشہ احسان مند رہوں گا۔ اس بچے کے اندر سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کوئی پڑھا لکھا ہے، اچھے گھرانے کا بچہ ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام دیا تھا اور پیدل ہی بس اسٹاپ کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ تھکے ہوئے انداز میں بولا، مجھ سے مزید چلا نہیں گیا، آپ مجھے گود میں اٹھا سکتے ہیں؟ اس وقت میں اسے منع کر دینا چاہتا تھا کیونکہ میں خود بھی تھک چکا تھا، مگر وہ بچہ اتنا معصوم تھا کہ میں انکار نہیں کر پایا تھا اور اسے گود میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کرنے کے بعد میں بس اسٹیشن پہنچ گیا تھا۔ اس بچے کو میں نے گاڑی میں بٹھایا تھا اور خود ایک طرف بیٹھ گیا۔ مجھے اب بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی پورا دن مجھے کس طرح گزارنا ہے۔ نہ میرے پاس پیسے تھے اور نہ ہی رہنے کی کوئی جگہ۔ دھوپ بھی اتنی زیادہ رہی تھی کہ مزید بیٹھنا محال تھا۔ چند لمحہ گزر جانے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب بہتر ہے کہ چاچو کے گھر کی طرف چلا جاؤں تاکہ اس مشکل سے جتنا جلدی ہو سکے میں باہر آ سکوں۔ اگر وہ لوگ مجھے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم میرا سامان دے دیں۔ یہی سوچ کر میں ان کے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ قدموں میں جان نہیں تھی، لیکن اس وقت میں اتنا بے بس تھا کہ جانا ضروری تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں ان کے گھر پہنچا تھا۔ اتفاق ایسا تھا کہ وہ گھر نہیں تھے، مگر چچی نے مجھے بہت اچھے طریقے سے اندر بلایا، صوفے پر بٹھایا اور ساتھ میں چائے بھی دی۔ تب مجبوراً میں نے ان سے عرضی کی تھی کہ مجھے کھلانے کے لیے کچھ دے دیں۔ پہلے تو وہ حیران ہوئیں کیونکہ میں نے آج تک کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا تھا، مگر پھر خاموشی سے ناشتہ لینے چلی گئی تھی۔ میں ابھی چپ چاپ بیٹھا تھا کہ جب ان کی سب سے چھوٹی بیٹی فائزہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ شاید اسے علم نہیں تھا کہ میں آیا ہوں، اس لیے وہ بغیر دوپٹے کے تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً پردے کے پیچھے ہو گئی اور سہمی ہوئی آواز میں بولی، آپ کب آئے اور اتنی خاموشی سے کیوں بیٹھے ہیں؟ جبکہ میں اس کے آنے پر جھجک کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے بھی بہت زیادہ شرم آ رہی تھی۔ میں فوراً بولا، جی ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں، آپ چلی جائیں، دوپٹہ وغیرہ لے آئیں، میں کمر موڑ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں مڑ گیا، جبکہ وہ فوراً ہی کمرے سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد چچی داخل ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا، خیریت ہے؟ اس طرح کیوں کھڑے ہو؟ ان کی آواز سن کر میرا دل زور سے دھڑکا تھا، مگر میں بنا کچھ بھی بولے بیٹھ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے تمہارے چاچو کو فون کر دیا ہے، وہ آ رہے ہیں۔ ویسے کوئی بات ہوئی ہے؟ تمہاری اماں کا بھی فون آیا تھا، لیکن تمہارے چاچو اتنی جلد بازی میں تھے کہ نکل گئے۔ وہ بول رہے تھے کہ تمہاری ماں کو واپس آ کر فون کریں گے۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میں صرف اور صرف چاچو سے بات کرنا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا جتنی اچھی یہ دنیا سامنے بنتی ہے ان کا مزاج کیسا ہے، یہ ہر شخص جانتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ناشتہ لے کر آئی تھی اور میں نے دل مار کر 2 لقمے ہی حلق میں اتارے۔ ابھی میں تیسرا لقمہ بناتا اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور چاچو اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں بنا کچھ بھی کہے ان کے گلے لگ گیا۔ ان سے مل کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ میرے باپ ہوں۔ بابا کے بعد جتنے پیار سے انہوں نے مجھے ٹریٹ کیا تھا، شاید ہی میری ماں نے بھی کبھی اتنے پیار دیا ہو۔ اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، کیا بات ہے، اتنا پریشان کیوں ہو اور رو کیوں رہے ہو؟ سب خیریت ہے؟ تمہاری ماں کی صبح کال آ رہی تھی، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ میں نے انہیں فوراً تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا، کس طرح امی پیسے بڑھانے کا مطالبہ کر رہی تھی اور ان کی وجہ سے میری نوکری چلی گئی اور کس طرح ان لوگوں نے مجھے گھر سے نکالا تھا۔ میری بات سن کر انہیں بہت غصہ آیا تھا اور وہ بولی، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، میں ان میں سے کسی ایک کو بھی معافی نہیں دوں گا۔ تمہارا سارا سامان بھی تمہیں ملے گا اور پیسے بھی۔ اب اگر تم اس گھر کو چھوڑ ہی رہے ہو تو اپنا حق بھی دو۔ میں نے فوراً ان کو وہ باتیں بھی بتائی تھیں جو امی نے کسی کو نہیں بتائی تھیں، یعنی مکان کس طرح انہوں نے بڑے بھائیوں کے نام۔ چاچو سر تھام کر بیٹھ گئے۔ چند لمحے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہارا باپ اکثر مجھ سے یہ بات کہتا تھا
مجھے لگتا ہے میں نے غلطی کی ہے اپنی بیوی کے نام پر اس مکان کو کر کے۔ مجھے چاہیے تھا کہ اس مکان کو میں اپنے نام پر کروں اور ایک وصیت نامہ چھوڑوں کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے تینوں بیٹوں کو برابر کا حصہ ملے۔ یہ لوگ میرے تیسرے بیٹے کی رات ناانصافی کریں گے اور دیکھو تمہاری باپ کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ چاچو کی بات سن کر مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں اپنی ہر تکلیف کو اندر ہی اندر رکھتا تھا، چہرے سے کبھی بھی اپنی تکلیف ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ میں نے ان سے صرف اتنا ہی بولا تھا کہ آپ کسی بھی طرح میرے پیسے اور میرا سامان مجھ تک پہنچا دیں، اور وہ میری بات پر رضامند ہو گئے تھے۔ میں ان کے ساتھ ہی اپنے گھر کی طرف بڑھا تھا۔ چاچو اندر چلے گئے جبکہ میں باہر ہی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوٹے تو ان کے ہاتھ میں میرے لیے ایک سوٹ کیس بھی موجود تھا اور پیسے بھی موجود تھے۔ امی نے وہ 15,000 بھی لوٹا دیے تھے، یعنی چاچو نے میری ہتھیلی پر میرے حلال کی کمائی رکھ دی تھی۔ اور میرا سامان میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، تمہاری ماں نے تم سے ہر رشتہ توڑ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اب کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، یعنی اب وہ کبھی تمہارا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس جب اماں اولاد سے بیزار ہو جائے تو بہتر ہے کچھ وقت کے لیے کنارہ کشی کر لی جائے۔ میں اتنا گرا ہوا انسان نہیں تھا کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی یہ سب برداشت کروں۔ میں چپ چاپ سامان لے کر آگے بڑھ گیا۔ جب چاچو نے مجھے پکارا تھا اور کہاں جا رہے ہو، مگر میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے معلوم تھا وہ مجھے روکیں گے، مجھے بولیں گے کہ تم میرے گھر چلو، اور مجھے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ چاچی مجھے برداشت نہیں کریں گے۔ محض اس بات کو سوچ کر میں نے ارادہ ملتوی کیا تھا اور روڈ کی طرف ہی بڑھ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ آج کی رات میں باہر ہی گزاروں گا اور کل سے نوکری ڈھونڈنا شروع کروں گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیل چکی تھی۔ میں چپ چاپ فٹ پاتھ پر غریبوں کے ہمراہ لیٹ گیا۔ اس بات کا بھی خوف تھا کہ کہیں میرے پیسے چوری نہ ہو جائیں، میرا سامان چوری نہ ہو جائے، کیونکہ کئی چہرے مجھے اس طرح کے ہی معلوم ہو رہے تھے۔ میں اب خاموشی سے بیٹھ گیا تھا اور دن نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے گھڑی آگے بڑھی میری طبیعت عجیب ہو رہی تھی۔ میں پہلے ہی پچھلی رات کا جاگا ہوا تھا اور اب مزید ایک اور رات جاگنا میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر میں پھر بھی ہمت کی، یہ آنکھیں کھول کر بیٹھا تھا اور اللہ اللہ کر کے آسمان پر روشنی پھوٹ گئی۔ میرا ارادہ نوکری کے لیے نکلنے کا تھا، مگر اسی لمحے میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ کہنے کو میرے موبائل میں کئی نمبر موجود تھے، مگر مجھے کال کوئی نہیں کرتا تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ میں ایک فضول انسان ہوں، جس کے پاس نہ کوئی ہنر ہے اور نہ ہی عقل شعور اور نہ ہی پیسہ۔ میں ایک بے روزگار اور بیکار آدمی تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ میں خود کو بنانے کے لیے کس قدر محنت کر رہا تھا۔ میں فوراً کال ریسیو کی تھی۔ دوسری جانب سے ایک انجان آواز سنائی دی تھی، آج خان فیکٹری کے بارے میں جانتے ہیں؟ میں حیران ہوا اور فوراً بولا، میں وہاں کا ورکر رہ چکا ہوں۔ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ دوسری جانب سے ایک اور آواز سنائی دی، میں اس کمپنی کا مالک بات کر رہا ہوں۔ کیا آپ ابھی اور اسی وقت کمپنی آ سکتے ہیں؟ ان کی بات سن کر میں فوراً بولا، لیکن مالک نے تو مجھے نکال دیا۔ سیٹھ صاحب نے مجھے وہاں آنے سے منع کر دیا تھا، اور کمپنی کے مالک تو وہ ہیں۔ میری بات سن کر وہ کچھ خاموش رہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپس میں بات کر رہے ہوں۔ پھر وہ بولے، نہیں ایسا نہیں، یقیناً آپ ظہیر صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، وہ محض منظر پر رہتے ہیں، یعنی صرف ایک کردار نبھاتے ہیں، اصل مالک میں ہوں، کاشان خان۔ آپ آئیں اور مجھ سے ملاقات کریں، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں فوراً رضامند ہو گیا۔ یہ وہی کمپنی تھی جہاں مجھے ذلت ملتی تھی اور دھکے مار کر نکالا گیا تھا، اور آج کمپنی کا CEO اس نے مجھے کال کی تھی۔ یہ میرے لیے بہت ہی فخر کی بات تھی۔ میں فوراً کوئٹہ ہوٹل کی طرف بڑھا اور ناشتہ کر کے سیدھا فیکٹری کی طرف روانہ ہوا۔ میں ایک لمبی مسافت طے کر کے رکشے کے ذریعے فیکٹری گیا تھا۔ جیسے ہی میں داخل ہوا، ریسیپشن پر بیٹھا کاشف نے مجھے حقیر نظروں سے دیکھا تھا، اور اسی انداز میں ایک بار پھر اس نے مجھے ذلیل کیا تھا کہ اس وقت آ رہے ہو، اور ویسے بھی تمہیں کام سے نکال دیا گیا ہے، اور سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ اگر تم فیکٹری میں داخل ہوئے تو تمہیں چوکیدار کے ذریعے دھکے مار کر نکال دیا جائے۔ اب کیا چاہتے ہو، میں چوکیدار کو بلاؤں یا خود جا رہے ہو؟ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ایک آدمی کی وہاں آواز گونجی تھی، تہذیب میں رہ کر بات کریں، آپ کو ریسیپشن پر اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، اس لیے نہیں کہ آنے والے ورکر کے ساتھ آپ اس طرح برتاؤ کریں۔
میں نے اور کاشف نے اس آدمی کو دیکھا تھا، میں نے اس آدمی کو نہیں پہچانا تھا۔ البتہ کاشف بری طرح ڈر چکا تھا اور سوری سر کہہ کر سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ آدمی میرے قریب آیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، آپ آ جائیں، آپ کا CEO صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کون ہیں؟ فیکٹری میں آپ کو پہلی بار دیکھا۔ کیا ہماری پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے؟ میری بات سن کر وہ بولے، آپ سے تو دور یہاں کے مالک یعنی ظہیر صاحب سے بھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ میں CEO صاحب کا پرسنل مینیجر ہوں۔ ہاں، خیر آپ اندر چلیں، آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے 3rd فلور کے پہلے کمرے میں لے گئے۔ اکثر یہاں پر اس کمرے کے حوالے سے بات کی جاتی تھی کہ یہ کمرہ آفیسر بند رہتا ہے اور کہا جاتا تھا کہ یہ ظہیر صاحب کے بڑے بھائی کا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ظہیر صاحب کے بڑے بھائی کا نہیں بلکہ اس کمپنی کے اصلی مالک کا ہے۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، دیکھنے میں کافی پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ میں نے جیسے ہی سلام کیا اور وہ کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، آج میں نے نہیں، آپ کو اس بچے نے بلایا۔ میں نے جیسے ہی اس بچے کی طرف دیکھا، میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی کل والا بچہ تھا جس کی میں نے مدد کی تھی۔ اور آدمی جو اس کی کمپنی کا CEO تھا مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ میرا بیٹا ہے اور اسی نے مجھے کل کے بارے میں بتایا۔ اس کی شرٹ پر ایک کیمرہ فٹ ہے اور اس کیمرے کی مدد سے میں نے دیکھا کہ آپ نے میرے بچے کی کتنی مدد کی۔ میرا ارادہ آپ کو تلاش کرنے کا تھا، لیکن جب میں نے مینیجر کو بتایا کہ اس نے سب سے پہلے ورکر کان میں یہ بات ڈالی تھی کہ جو بھی شخص آپ کو جانتا ہو آپ کے بارے میں بتایا جائے، تب معلوم ہوا کہ آپ میری کمپنی کے ہی ورکر ہیں۔ آپ نے میرے بیٹے کی مدد کر کے مجھ پر وہ احسان کیا جس کی تعریف لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ مجھے معلوم ہوا کہ آپ ہی وہی انسان ہیں جو کمپنی کا سیمپل کئی دفعہ میسر کر چکے ہیں اور ظہیر صاحب اپنا نام دیتے رہے۔ میں آپ کو ایک بڑے عہدے پر فائز کرنا چاہتا ہوں، یعنی میری یہ ایک لوکل کمپنی ہے مگر میں آپ کو اپنی انٹرنیشنل کمپنی میں لے کر جانا چاہتا ہوں اور وہاں کا میں آپ کو سب سے بڑا عہدہ دینا چاہتا ہوں، یعنی جو مین سیمپل ورکر ہیں یعنی ان کا سربراہ۔ یعنی اگر آپ سیمپل نہیں دیں گے تو آگے مال نہیں جایا کرے گا، سب کام رک جائیں گے اور اس کی تنخواہ آپ کو پورے 2 لاکھ ملے گی۔ کیا آپ میرا یہ عہدہ قبول کریں گے؟ یہ سب میں آپ پر کوئی مہربانی نہیں کر رہا اور نہ ہی آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے بیٹے کے لیے اتنا کیا تو میں آپ کو بدلے میں یہ دے رہا ہوں، بلکہ میں یہ آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ اس کے حقدار ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی فیملی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آپ کو کمپنی کی طرف سے رہنے کے لیے فلیٹ اور ایک گاڑی بھی ملے گی۔ اگر آپ کو منظور ہے تو آپ کانٹریکٹ پر سائن کر سکتے ہیں۔ 1 سال تک آپ ہمارے ساتھ کانٹریکٹ نہیں توڑ سکتے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ٹیبل کے پاس گیا تھا اور کانٹریکٹ کیس اٹھا کر میں نے پڑھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سائن کر دیے تھے، جبکہ CEO نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا اور مجھے مبارکباد دی تھی، جبکہ میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ میں اسی لمحے سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے اور دن بدن مجھے ترقی مل رہی تھی۔ میرے پاس جو آئیڈیاز تھے وہ کمپنی کو اس حد تک فائدے دے رہے تھے کہ میری تنخواہ 2 مہینے بعد ہی ان لوگوں نے بڑھا دی۔ جب امی کو معلوم ہوا میں اتنا کما رہا ہوں، انہوں نے مجھے واپس بلانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔ میں اب اس گھر میں نہیں جانا چاہتا تھا جہاں میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ میں نے سنا ہے کہ امی کے ساتھ اب بھائی والے بہت برا رویہ رکھتے ہیں۔ کئی دفعہ دن میں یہ خیال آیا کہ امی کو اپنے پاس لے آتا ہوں، لیکن جب انہوں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تو میں کیوں ان کے ساتھ نرمی کروں؟ اگر وہ میرے پاس آئیں گی تو میرے گھر کے دروازے ہمیشہ ان کے لیے کھلے رہیں گے، مگر میں دوبارہ ان کی دہلیز پر قدم نہیں رکھوں گا۔ میں تمام سننے والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا را انسانیت کو زندہ رکھے اور انسانیت کو مار کر اپنا آپ مت سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے اور جب اس کی لاٹھی برستی ہے تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ اپنے سے کمتر لوگوں کی مدد کریں، اللہ کے ساتھ تجارت کریں، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں وہ کب اور کیسے مالدار ہو جاتے ہیں کسی کو معلوم نہیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں
اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔